بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میٹھے اسلام بھی اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود حرام و گناہ اور ممنوعات شرعی سے نہیں بچتے؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود فحش گوئی بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھتے ہیں اور گھر میں گانے بجانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود غیبت، چغل خوری، سود خوری، رشوت کا لین دین، یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے کہ نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز ہی رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ نمازی ہونے کے باوجود ہم دوسرے لوگوں کے فیشن کو اپنے اوپر وہ تنظیم کر لیتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود یہ سارے گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب ہمارا دل وہ مائل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقی نمازی وہ دغا باز چغل خور ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقی نمازی رزق حرام کمانے والا فلموں ڈراموں کا دل دادہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سارے کام دیکھنے والا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سارے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں کیا حقیقی نمازی جو ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آخر کیوں؟ نماز تو واقعی انسان کو بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً وہ حق ہے، اور قرآن پاک کا فیصلہ وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخر ہماری نماز وہ ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے منع کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھ لیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لیں۔ اگر باطہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس تمام تر ظاہری اور باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور بالضرور نماز کی اس کے برکات اور اس کے ثمرات بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو پھر نماز ہمیں ضرور بالضرور بے حیائی اور بری باتوں سے بھی منع کرے گی، اور واقعی ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم سارے گناہوں کے کاموں کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہماری آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازیں اگر وہ ہمیں بے حیائی اور بری بات سے منع نہیں کرتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کو وہ درست کرنا چاہیے، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے آداب۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے بھی ضرور منع کرے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کو اس کی نماز فحش گوئی اور بری بات سے منع نہ کرے تو وہ اللہ عز و جل سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز تو اللہ عز و جل سے مناجات کرنے کا نام ہے، تو غفلت کے ساتھ کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، غفلت کے ساتھ جلدی نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ معاذ اللہ، شیطان کو بہکانے میں انسان کو دیر نہیں لگتی، کہ شیطان تو 1 منٹ کے اندر انسان کو بہکا دیتا ہے۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مجھے میری نماز برائیوں سے نہیں بچاتی تو لہٰذا میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور کوئی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے نماز کے واجبات، نماز کے آداب، نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، یا مجھے وضو کے فرائض یا وضو کی سنتیں یا غسل کے آداب یا غسل کے فرائض وہ مجھے صحیح طریقے سے نہیں آتی تو میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، جب بھی اس قسم کا انسان کے دل کے اندر خیال ہو تو فوراً ہی لا حول شریف پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ تو شیطان کا کھلا وار ہے۔ نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اگر ہم نے سر کو جھکانا چھوڑ دیا تو ہم سے بڑا بے عقل اور احمق کون ہوگا؟ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانا، سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے،
اور نماز کے جو طریقے ہیں اور آداب جو ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور نماز کو پورے سنت طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے بھی منع کرے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی نماز ادا کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح بھی کرتے رہیں کہ نماز ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں. نماز آتی ہے یا نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا کبھی بھی نہ چھوڑیے گا, اور ساتھ ساتھ نماز کو جو ہے جتنا جلدی ہو سکے فوراً سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.